بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم و رضا نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم جو سرمایہ اردو 11ویں جماعت کی تیسری نظم ہے۔ نظم قدرے طویل ہے۔ حمد اور نعت کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں 5 بند ہیں، ہر بند میں 6 مصرے ہیں، جس کا مطلب مسدس کی ہیئت میں لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں سب سے مشکل چیزیں کچھ ہیں بھی، لیکن وہ بہت بنیادی سی ہیں۔ اگر آپ یہ پوری نظم پڑھتے ہیں، جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یہ مصرع بار بار آئے گا۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جیدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جنجال مصیبت، جینے کا نہ اندوہ غم، نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہیں انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر، آہ، یہ آہیں بھرنا بھی افواہ منیب قرآن کریم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے مد میں ہے۔ عشاق آہیں بھرتے ہیں، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہیں نظیر، آہ کیا جانیے فرشتے ہیں کہ آدم ہیں نظیر، آہ ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر، آہ جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ خلاصہ سب سے پہلے اللہ والے ہر حال میں خوش رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی عطاؤں پر ہمیشہ راضی رہتے ہیں، آسودہ حالی میں تو خوش ہوتے ہی ہیں، تنگ دستی کا بھی انہیں ملال نہیں ہوتا۔ اہل فقر زندگی کے نشیب و فراز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طلبگار ہی مرد کہلانے کے مستحق ہیں۔ فقیر کو جہاں رکنے کا حکم ملتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جب گھر بار چھوڑنے کا اشارہ ملتا ہے تو وہ بے گھر ہو جاتا ہے۔ اس کی منزل کا تعین اس کا ہادی کرتا ہے۔ نگاہ فقر میں پیوند دار، پیوند والی، کملی اور قیمتی شال میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ وہ محض طالب مولا ہوتے ہیں۔ یہاں فقیر ناگہانی آفات پر واویلا نہیں کرتا، اور تنگ دستی میں بھی صابر و شاکر رہتا ہے۔ اللہ والے مصائب سے نہیں گھبراتے، بلکہ اللہ کے طلبگار کے لیے ہر مصیبت قرب کا ایک اور بہانہ ہی ہوتی ہے۔ سچے سالک کے لیے، سالک کے معنی جو جستجو کرے، تلاش کرے، اللہ کا متلاشی، سچے سالک کے لیے زندگی اور موت میں کچھ فرق نہیں رہتا، اور وہ گردش ماہ و سال سے آزاد ہو جاتا ہے، وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ معنی اس کے دن رات خوشی اور غم سے انجان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوست عجیب لوگ ہوتے ہیں اور عجیب ڈھنگ سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کے یہ بندے نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں، یہ وہ خاکی ہیں جو لذت عشق سے لبریز اور شوق اطاعت سے سرشار ہوتے ہیں۔ روحانی طور پر یہی لوگ مرد ہیں۔ یہ مشکل بھی آپ کو لگ سکتا ہے، کتابوں میں جو ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہے، آپ کہیں سے بھی یاد کر لیتے، لیکن بات جو تشریح میں سمجھنے والی ہیں، ایک تو بنیادی طور پہ کہ یہ جیتے جی سارا کچھ بدل جاتے ہیں۔ فقیر ہے کون؟ یہ حدیث مبارکہ نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی
موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ وہ رستہ ہے وہ فقر کا کہ جب آپ نے اپنی منمانی ختم کر دینی ہے۔ اسلام یہی ہے کہ اپنی مرضی ختم، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا، جو ان کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ روحانی طور پہ اہل تصوف کے ہاں انسانوں کی جو جنس ہے وہ اس طرح سے کچھ اس کا سمجھے کہ تعین ہوتا ہے کہ جو طالب مولا لوگ ہیں، اللہ کے طلبگار ہیں، وہ مرد ہیں، جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ عورت ہیں، اور جو طالب عقبہ جنت اور یہ اس کی نعمتوں کے شوق میں زندگی گزارتے ہیں وہ مخنث، نہ عورت نہ مرد۔ تو یہ تو ہو گئی روحانی جنس۔ اب وہ مرد بار بار کہہ رہے ہیں تو وہ کہ جو اللہ کے سچے طلبگار ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی۔ حوالے کے لیے کتابوں میں بہت ساری ہیں، کچھ ان میں سے جو آپ یاد آسانی سے کر سکیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، غالب کا شعر ہے۔ یہ کا چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا سب خواہاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر بھی ایک سرمایہ ہے۔ پھر یہ اگلا ہم اہل وفا اس کی شکایت نہ کریں گے، درویش ہیں توہین محبت نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا اور پینے کو پانی مل جائے تو بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ سے کسی اور چیز کا سوال بھی کرے یا توقع رکھے، گویا اس کا رب کائنات نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کے اس دی ہوئی جو بھی عطا ہے اس پہ راضی رہنے والے۔ ہر حال میں ہوں خوش میں کہ ہر بات میں لازم، پابندی یہ تسلیم و رضا میرے لیے ہے۔ پھر یہ ایک اور مشہور شعر ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور آخری جو ہے اس کا ترجمہ ہم بس آپ سن کے یاد کر لیں، جناب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کا وہ جو بیت ابیات ہیں ان میں سے ایک کا مصرع بس، نام فقیر تنہاں دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ جیتے جی یعنی وہ ایسے جیسے قبر ہیں، اور بھی معنی جو ہوں گے وہ ایک طرف چھوڑ دیں۔ تو فقیر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی خواہشات ایسے ہی جیسے ایک مردے کی ہیں، وہ خواہشات اپنی ترک کر دیتا ہے، اور پھر اس کو تربیت کے لیے جو رکھا جائے، اس کو عام لباس سے بھی رہنے دیا جائے یا وہ شاہانہ اس کو انداز میں رکھا جائے، یہ اس کا ہادی جانے جو اس کو اس رستے پہ لے کے چلتا ہے۔ تو نظم کی جب تشریح کرنی ہے، ایک تو یہ آخری مصرع جو ہر بند میں ہے، مرد کیا ہیں ان کی معاملہ ہو گیا، یہ فقر جو ہے یہ اس پہ آپ نے وہ ہر بند کی تشریح میں لکھنا فقر کیا ہے، تو حوالے بھی اس کے لیے ہو گئے۔ باقی جو اس کے اندر وہ معاملات زندگی بیان ہوئے وہ تھوڑے تھوڑے ہر ایک میں مختلف بھی ہیں، لیکن وہ ظاہر اس کی فقیر کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر معاملے میں اس کی اطاعت، اس کی تسلیم و رضا، یہ اس کا شعار ہے، یہ اس کا رستہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ساتھ جانا ہوا، وہ سفر جو قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، تو ایسے کہ زبان کاٹ کے پھینک دی، بس انہوں نے کہا تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اور پھر وہ تین معاملے جو ایسے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے، سوال کیا، اور بالآخر وہ پھر سفر جاری نہ رہ سکا۔ تو یہ جو پیچھے چلنا ہے کسی کے اللہ کے اس جستجو میں، تو اس میں پھر اسی طرح ہے کہ سوال نہ کرے، خاموشی سے بس چلتا جائے۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو اور بہت سے عجائبات دیکھتے، تو بہت ساری چیزیں پھر اس میں، تو یہ طریقت کے راستے میں چلنا ہی چونکہ ایسے ہے کہ بالکل اپنی مرضی ختم، اور جو ہادی ہے اس کی اطاعت میں چلنا ہے، چونکہ وہ اس راستے سے وہ واصل متوسل ہے، وہ آپ کو ملا سکتا ہے۔ امید ہے کچھ آسان ہو گئی ہوگی یہ نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔